خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، میرے خیال سے اس محلے میں تیسری یا چوتھی مرتبہ آنے کا اتفاق ہو رہا ہے، اور جتنی بار یہاں آنے کا اتفاق ہوا ہر بار رد رافضیت پہ میری تقریر ہوئی، لیکن آج کے حوالے سے مجھے پابند کیا گیا ہے کہ میں اصلاح معاشرہ پر گفتگو کروں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اقوام غیر سے، اپنے دشمنوں سے نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اسلام میں پورے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی جو ایمان لا چکے، کلمہ طیبہ پڑھ چکے، اللہ کی وحدانیت، حضور کی رسالت، آخرت پر یقین کر چکے، اب ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اب اپنی پوری زندگی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزاریں۔ یار جلسے میں اتنا اہتمام کرتے ہو، مائک تو ٹھیک ٹھاک رکھا کرو۔ سال گزر رہا ہے، کہیں مائک والا نہ گزر جائے میرے جلال سے۔ آ جا کے یہ کالے خاں پر پر کریں گا تو میں کیا تقریر کروں گا؟ کیا لوں ایک ہی بار بتاؤ۔ عزیزان گرامی وقار، چلیے اب ٹھیک ہے، پورا کباڑا کر دیتے ہو یار۔ اچھا، جب سید صاحب پڑھ رہے تھے تب ٹھیک تھا، مفتی عرفان سبحانی صاحب پڑھ رہے تھے تب ٹھیک تھا، امام صاحب کی تقریر آپ ہی کی ہو رہی تھی نا، بڑی زوردار تقریر وحدانیت پہ کر رہے تھے، بٹھایا ہی ایسی جگہ ہے کہ سنے بنا چارہ ہی نہیں ہے، پاس والوں کی بات نہیں سنائی دے رہی، اسٹیج کی بات سنائی دے رہی، تو اس وقت سب ٹھیک تھا۔ جب میری باری آ گئی شاید جو آواز کر رہا اس کو بند کر دو نا۔ ارے وہ قمری سال تھوڑی آ رہا جو چاند کو بلا رہے، یہ شمس۔ ارے آواز کر رہا ہے تو کیا بولیں اس کے اندر؟ یہ لو پھر آواز آ رہی ہے۔ آپ لوگ مائک ذرا صحیح رکھا کرو نا یار، یہ سب پہلے ہوتی ہے سب چیزیں۔ یہ آواز ٹھیک ہے؟ اس کو ہٹا لیجئے نا۔ ایک کام کیجئے، ڈنڈا جو ہے نا پیچھے بیٹھ جاؤ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو میں ایک گزارش کروں گا، یہ جو چلر پارٹی ہے اس کو چپ کراؤ۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے آ جاؤ۔ یہ آیت کریمہ کو اکثر و بیشتر آپ نے علماء کرام جب فرقہ باطلہ کا رد کرتے ہیں، خاص طور سے ایسے لوگ جو پی پی ایس ہیں، پلپلے سنی، تو ان کو سمجھانے کے لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے کہ دیکھو اسلام میں پختگی کے ساتھ قائم رہو اور یہ ڈبل ڈھولکی والا مزاج چھوڑ دو۔ لیکن یہ آیت کریمہ کا مفہوم اتنا وسیع ہے، اتنا جامع ہے کہ پوری انسانیت کے لیے اور انسان کے تمام گوشہائے زیست پر اس کا احاطہ ہے۔ بحیثیت مسلمان اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ۔ یقین جانیے کہ آج کی جو تقریر مجھے یہاں رکھی گئی ہے، اور تقریر رکھنے والوں نے جو اپنا درد بیان کیا کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں فلاں فلاں خرابی ہے اور آپ کو اس پر تبصرہ کرنا ہے۔ یہ خرابی صرف آپ کے محلے کی یا علاقے گورے گاؤں یا ممبئی کی نہیں ہے یا مہاراشٹرا کی نہیں ہے، اب پورے عالم اسلام کے اندر اس طرح کی خرابی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ میں بدعقیدگی کی بات نہیں کر رہا، میں بد مذہبیت کی بات نہیں کر رہا، میں مسلم معاشرے میں پائی جانے والی بدعمالی، گناہ کبیرہ کا ارتکاب اور شریعت مطہرہ کے اصولوں سے، شریعت مطہرہ کے قانونوں سے، اللہ و رسول کے دیے ہوئے احکام سے روگردانی کرنے کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ میں جب اوپر بیٹھا تھا، مولانا بڑے اچھے انداز میں تقریر کر رہے تھے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں۔ فرض کیجئے آپ مسلمان ہیں، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے اسلام کے حوالے سے کچھ بتاؤ۔ آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ تو کم از کم آپ یہ سوچ لیں کہ مجھے اللہ کے دین کو اگر آگے بتانا ہے تو کم سے کم اتنا دین تو مجھے سیکھنا پڑے گا جو میں کسی کے اعتراض کا جواب دے سکوں اور کسی کو امپریس کر سکوں، کسی کو اسلام کی طرف لا سکوں۔ تو ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے، میں مسلمان ہوں تو کیوں، ضروریات اسلام کیا ہے، میں سنی ہوں تو کیوں، ضروریات اہل سنت کیا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے، آپ کا مسلمان کہلانا، اسلامی نام رکھنا، اسلامی کھانے کھانا، اسلامی تہوار وغیرہ منا لینا آپ کو کام نہیں دے گا۔ جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، جب کوئی عالم دین معاشرے میں پنپنے والی برائی پر تبصرہ کرتا ہے تو کچھ لوگ امام صاحب کے پیچھے ایسا ہاتھ دھو کر پڑتے ہیں کہ امام صاحب ان کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، کیونکہ امام صاحب نے اس معاشرے کی برائی پر جمعہ کے نماز میں، جمعہ کے خطبے میں خطاب کیا ہے۔ ویسے تو حکم ہے کہو پیچھے اس امام کے، لیکن لوگ پیچھے اس امام کے ایسے پڑھتے ہیں کہ نکال کر ہی امام کو دم لیتے ہیں۔ آج جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، ابھی 25 کچھ لمحوں کے بعد، کچھ ایک آدھ گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور جیسے ہی 2026 کی آمد ہوگی، جو کروڑوں اربوں روپے پٹاخوں میں، شراب میں، کلب میں ناچ کر، گا کر، بائک کے سائلنسر نکال کر بمبئی کی گلیوں میں آوارہ گردی کرتے نظر آنے والے بچے کون ہیں؟ ہماری قوم کے بچے ہیں۔ جب انہیں سمجھایا جائے تو سمجھانے والا ان کو برا معلوم ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے ان کو مجھ سے جیلسی ہے، ان کو مجھ سے کوئی جلن ہے۔ اللہ کے بندے، اگر تمہیں زخم ہو جائے تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ ایک اچھا ڈاکٹر جب زخم کی چیر پھاڑ کرتا ہے تو یقیناً اس وقت مریض چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے۔ تو کیا ڈاکٹر اس کا دشمن ہے؟ کیا ڈاکٹر کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ زخم ایک بڑا ناسور بنے اور وہ بندہ ہلاک ہو جائے؟ نہیں، تھوڑی دیر کی یہ تکلیف اس کو ہمیشہ کے لیے راحت پہنچائیں گی۔ ڈاکٹر کا یہ کام ہے کہ وہ مکمل سیزر کرے، مکمل آپریشن کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری جتنی تقریریں آپ نے سنی، رد رافضہ پر، رد وہابیہ پر، رد دیابنا پر، رد اہل حدیث پر، رد نیچریت پر، رد اہل القرآن پر، غرض کے کسی نہ کسی باطل فرقے کے رد میں میری تقریر سنی۔ جب مجھے کمیٹی والوں نے بلایا کہ حضرت آپ کو اصلاح معاشرہ پر بولنا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت شاید اس پر مکمل گفتگو نہ کر سکے۔ میں آپ کو بتا دوں، جو قرآن و سنت کا عالم ہوتا ہے، جو قرآن و سنت کو گہرائی اور گہرائی سے پڑھتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ ملکہ عطا فرماتا ہے کہ وہ جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں ویسا بیان کرے۔ مجھے خود بہت خوشی محسوس ہوئی جب مولانا نے وحدانیت پہ گفتگو کی۔ شاذ ہمارے اسٹیج سے اس طرح کی بات ہوتی ہے، ہونا چاہیے، لوگوں کو اللہ رب العزت کے حوالے سے اس کی ذات و صفات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ورنہ صرف وہابیت، دیوبندیت، رافضیت ہی کا فتنہ نہیں ہے، سنی بن کر، پیر بن کر، مجاور بن کر، حضرت حضور بن کر، شیخ بن کر بھی فتنے آ رہے ہیں، آن لائن بھی آ رہے ہیں، آف لائن بھی آ رہے ہیں، اور ایسے ایسے آ رہے ہیں جو آپ کے ایمان کا طوطا لے کر اڑ رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کو دین علماء سے سیکھنا چاہیے، اور میرا دین مجھ سے کیا کہتا ہے، اللہ کا کلام مجھ سے کیا کہتا ہے، نبی کی حدیث مجھ سے کیا کہتی ہے، علماء سے سمجھنا پڑے گا۔ میں اپنی بات کو ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو ڈیوائس ہے جس کے ذریعے میری وائس دور دور تک پہنچ رہی ہے اور گھروں میں پردہ نشین ماں بہنیں بھی اسے سماعت کر رہی ہیں، آپ اس ڈیوائس کے مالک سے پوچھئے جب آپ نے اسے مارکیٹ سے پرچیز کیا، خریدا، تو کیا اس کے ساتھ میں کوئی گائیڈ بک آئی تھی، اس کے ساتھ میں کوئی مینول آیا تھا، اس کے ساتھ میں کوئی یوزر بک آئی تھی؟ وہ کہیں گا جی ہاں۔ جب میں نے مارکیٹ سے یہ ڈیوائس خریدا تو اسے آپریٹ کرنے کا طریقہ، اس کے وائس کے حوالے سے معلومات، اس کو مکمل طریقے سے چلانے کا طریقہ وہ کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا۔ معلوم ہوا انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو دوسرے انسانوں کو واقف کرانے کے لیے اس چیز کے حوالے سے دوسرے لوگ معلومات حاصل کریں، انسان انہیں بتانے کے لیے ایک کتاب لکھتا ہے۔ ڈیوائس کوئی بہت بڑا ہو، کوئی بہت بڑا ڈیوائس ہو جسے آپ خریدیں، جب وہ آپ گھر لے کر آتے ہیں، ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کے ساتھ میں سمجھانے والا بھی آتا ہے کہ اسے آپریٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، ہم سبوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ جب ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، دنیا میں رہنا کیسا ہے، آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم جناب رسالت مآب کے سینہ اقدس پر نازل فرمائی، اور وہ کتاب اللہ چاہتا ہر مسلمان کے گھر میں راتوں رات قرآن اتر جاتا، لیکن اللہ نے قرآن کو ترتیب سے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے اب ہمارے آقا کے سینہ اقدس پہ نازل فرمایا۔ اور یہ قرآن سکھانے کے لیے، یہ قرآن سمجھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات یاد دلانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ جناب آدم سے حضور تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، آخر میں آمنہ کے لال خاتم الانبیاء کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے، یعنی اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور ایسی جگہ رکھ کر پیدا فرمایا جہاں کسی کی نظر نہیں جاتی ہے۔ آج کوئی آرٹسٹ، آج کوئی مصور، آج کوئی فوٹوگرافر اگر کوئی تصویر بنائے، ہم کہتے ہیں واہ کیا فوٹو بنائی ہے، کیا آرٹ کیا ہے، کیا پکس بنائی ہے۔ اللہ کی قسم قرآن کہہ رہا علم یک نطفۃ من منی یمنا، انسان کے آرٹ کی تعریف کرنے والوں، میں نے تو پانی کے ناپاک قطرے سے ایسی تصویریں بنائی ہے جو بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، محسوس بھی کرتی ہے۔ اللہ کے بنانے کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بنانے والے تو بہت ہیں لیکن اللہ ٹاپ کا بنانے والا ہے، اللہ A1 کوالٹی کا بنانے والا ہے۔ اللہ کے بنانے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، اور کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ نے زندگی کا مقصد کیا سمجھا؟ بیوی بچہ، دکان، روٹی، کپڑا، مکان؟ جی نہیں، ہم یہاں باحیثیت مسلمان جو دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ہم پر ذمہ داری ہے، ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے قرآن میں تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور قرآن کی تفسیر جناب رسالت مآب نے اور صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور ائمہ دین نے رسول خدا اور رسول کی باتوں کی تشریح کر دی۔ پورا اسلام آج مکمل مدون حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔
اب ہم کو علماء کے پاس آ کر دین سمجھنا پڑے گا کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو اب جب میں پیدا ہوا تو میری پیدائش کے بعد کیا معاملہ ہونا چاہیے. یاد رکھو, پورا مجمع کان کھول کے سن لے, اور وہ بھی سن لے جو میرے ساتھ جری مری سے آئے ہوئے ہیں, خاص طور سے بابا پارٹی کے لوگوں کو مفت میں جنت بانٹنے والے. جنت حلوہ ہے جو خالی چھو چھا کر کے اور ہلا کر, منڈی ہلا کر, اور محرم کے مہینے میں کسی کو شیر آیا, کسی کو ہلے آیا, کسی کو بیل آیا, مل گئی. بیٹا دین کا مذاق مت اڑاؤ, بہت ٹھوکے جاؤں گے, بہت مارے جاؤں گے. جس دین کے لیے حسین نے کربلا میں اپنے بچے کو شہید کیا, آج وہ دین ہندوستان میں آ کر اس کی شکل بگڑ گئی. سنو, اللہ چاہتا ایک بار حضور کو پورا دین دے دیتا. اللہ نے تھوڑا تھوڑا بتدریج, دھیرے دھیرے, جیسی جیسی ضرورت تھی. سرکار کا جب مشن پورا ہو گیا, آخری آیت اتری, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے آپ پر اپنا دین مکمل کیا, اپنی نعمت تمام کر دی, اور اس دین کو ہم نے اسلام کے نام سے پسند کیا ہے. یعنی اس دین کا نام اسلام ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, دین اللہ نے حضور کو پورا دیا, ادھورا نہیں دیا. اب جب یہ میڈ ان مکہ میڈ ان مدینہ دین چلا, ہندوستان میں آیا, اور ہندوستان میں جو ہمارے پرکھ, ہمارے آبا و اجداد جو مسلمان نہیں تھے, داخل اسلام ہوئے. اسلام کی سادگی, اسلام کے اندر بہت ہی سادہ طریقے سے تمام معاملات ہے. طبیعت میں ان کے ابالی پن تھا, رنگینی تھی, ان کو اتنی سادہ چیزیں پسند نہیں آ رہی تھی. اسلام نے جو دیا اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک کھڑا کیا, اور آج جب سمجھاؤ تو کہتے ہیں باپ دادا کا طریقہ ہے. یہی بات کفار مکہ کہتے تھے جب اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے کہ بت پرستی مت کرو, تو وہ کہتے یہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے ایسے ہی پایا. تو باپ دادا کوئی دلیل نہیں ہے, دلیل ہے قرآن اور حدیث. مسلمان ہونے کی حیثیت سے لا اکراہ فی الدین سناتے ہو, دین میں زبردستی نہیں ہے. زبردستی کسی کو مسلمان بنانے پر نہیں ہے, لیکن مسلمان کو مسلمان رکھنے پر زبردستی کی جائے گی. آج یہی وجہ ہے کہ لوگ دین کو صرف چند رسموں کا نام سمجھتے ہیں. سال میں 2 عید منا لی, مسلمان جیسا نام رکھ لیا, مسلمانوں میں رشتہ داری کر لی, مسلمان جیسے پکوان بنا لیے. لوگ ماڈرن اتنے زیادہ اوور ماڈرن ہو گئے. مسلمان کہلانے والے کو قبر پر, حشر پر, جنت پر, دوزخ پر, اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو خدا و رسول کے فرمان سنائے جانے کے بعد وہ کانپ جاتا, گناہ کبیرہ سے باز آتا. اللہ و رسول کی نافرمانی سے وہ اللہ و رسول کی نافرمانی سے وہ باز آتا. جس کے جی میں جو آ رہا ہے بکے جا رہا ہے. لوگ اپنے آپ کو لبرل کہہ رہے ہیں, ماڈرن کہہ رہے ہیں, لوگ اپنے آپ کو ملحد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا, سمجھ لیا, اسلام مینس کچھ نہیں ہے. معاذ اللہ, لوگ اسلام کی تعلیمات پر, اسلام کے احکام پر اعتراض کر رہے ہیں, مسلمان کہلانے والے. معاذ اللہ رب العالمین, خدا کی قسم اگر علماء سے دور ہو جاؤں گے, قرآن و سنت کی سچی تعلیم سے دور ہو جاؤں گے, ایسے ہی اندھیروں میں بھٹکتے رہو گے. باپ دادا نے کیا کیا وہ مت دیکھو, اماں خالہ کیا فرماتی ہے وہ مت دیکھو, قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے. بچہ پیدا ہو گیا, اسلام نے کیا بتایا, آؤ شادی سے لیتے ہیں, اور طبیعت کا لیتا ہوں, سننے کا موڈ ہے. چلیے وقت کم ہے بیٹا, سارا وقت نعروں کے نظر مت کرو. عزیزان ملت اسلامیہ خوب اچھے سے سمجھیں. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ. یعنی اگر اسلام قبول کر لیا ہے تو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا.
मॉडर्न स्टाइल दाढ़ी, मॉडर्न स्टाइल कपड़े, मॉडर्न स्टाइल के अंदर बिजनेस नहीं। इस्लाम एक ऐसा वाहिद दीन है जो पैदा होने से मरने तक जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करता है। और इस रूए जमीन पर मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, कोई मजहब, कोई धर्म इतना कंप्लीट नहीं है जितना इस्लाम है, जितना इस्लाम है। अब बहैसियत मुसलमान हम शादी करते हैं। शादी के दो मकसद हैं, एक नफ्स का सुकून और नस्ले इंसानी की बका और इंसानियत को आगे बढ़ाना। लेकिन यही शादी अगर हम सुन्नत के तरीके पर करें तो ये सवाब भी है, लज्जत भी है और बहुत चीजों फसादात से आपकी हिफाजत भी है। आज हमारे आपके यहाँ शादी होती है, तो जब शादी होती है तब आप आलिम से पूछते हैं कि हजरत हमें शादी कैसा करना चाहिए। वहां तो बाप दादा की रस्में देखी जाती है, शादी नहीं होती है। बहुत जगह कवाड़ा और सत्यानाश होता है। अभी मैं बैठा हुआ था मेरी ऑफिस में, हमारी तंजीम गरीब सुन्नियों को जरी मरी में कर्जे हसना इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। सुभान अल्लाह तो बोलो। लेकिन सिर्फ 72 वालों को, ठीक है, तकलीफ मत करना आने की। एक साहब मेरे पास आकर बैठे, कहा हजरत वो आप लोन देते हैं, मैं जरी मरी का हूं, लोन चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले शादी है। मैंने कहा कितनी रिक्वायरमेंट है? 5 लाख। हलवा है ना, अभी निकाल के देता। 5 लाख। बोला अच्छा देता हूं, बैठो। काय के लिए? शादी है। मैंने कहा 5 लाख शादी के लिए? शादी के लिए 5 लाख? शादी सिर्फ 3 बातों में होती है। ऐ मुआशरे में खुराफात पैदा करने वालों, सुन्नत का मजाक उड़ाने वालों, नबी करीम अलैहि सलातु व तस्लीम की सुन्नत से एराज करने वालों और मॉडर्न इज्म और कुफ्फार और गैर मुस्लिमों की रस्मों पे जान छिड़कने वालों, कान खोल के सुनो। तुम मुसलमान हो और वो आजाद हैं, उन पर पाबंदी नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अगर हमारे लिए कैद खाना है तो जैसे हमें बताया गया है वैसे अमल करना पड़ेगा। उन साहब से मैंने कहा शादी तो सिर्फ 3 बात से होती है। नंबर 1 ये कि महर हो, 2 गवाह हो, ईजाबो कबूल हो। मर्द कहे मैंने इतने महर के बदले तुझे निकाह में लिया, हो गया। 1 फूटी कौड़ी का खर्चा शादी में नहीं आता, 5 लाख क्यों चाहिए? बोले अरे 5 लाख तो खाली हॉल और खाने का है। मैंने कहा बाकी शादी? बोले 20 लाख की। जरा गौर करो, जो कौम 20 लाख की शादी करती है और वो शादी में जब जूता चुराई की रस्म होती है तो वहां पर 5,000 50,000 दिए जाते हैं। मौलाना ने अगर निकाह पढ़ाने के 5,000 मांग लिए तो सीने पे सांप लौटता है। इमाम साहब ने 5,000 मांगा, यानी जूता चुराने वाले को 50,000 दे सकते हो, इमाम को 5,000 देने में मौत आ रही है। तो फिर ऐसी कौम में चोर ही पैदा होंगे, आलिम पैदा नहीं होंगे। शादी सिर्फ 3 बातों से होती है, कान खोल के सुन लो। ईजाबो कबूल, मौलाना भी नहीं लगता शादी में। उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, मुफ्तियाने किराम बैठे। मुफ्ती जावेद अख्तर मिसबाही साहब तेलंगाना से तशरीफ लाए। आज के इस जलसे में इतनी दूर दूर से लोग आए। महर और ईजाबो कबूल, मर्द कहे मैंने निकाह में लिया, 2 मुसलमान गवाह, हो गई शादी। लेकिन अब हमारे यहाँ शादी एक ऐसी मुसीबत है कि पहले बातचीत चलेंगी, लड़की के यहाँ देखने जाएंगे, पहले जाकर ठूस ठूस कर आएंगे, अब उसके बाद बेटी देखेंगी तो बताएंगी। तो फिर तू काहे के लिए गई थी पहले? अरे जब तेरी बेटी और तेरे भौनई को ही देखना था, तेरे दामाद को ही देखना था, तो तू क्यों गई थी उठ के? अब देखने के बाद फिर नंदोई, फिर बेटी, फिर उसके बाद आने जाने का सिलसिला। बेचारा चाय पानी कर करके, बिस्कुट खिला खिला के बेटी का बाप अधमरा हो रहा। अभी बहुत हक बोलने वाला, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दोबारा नहीं बुलाऊंगी। अबे टुच्चो, मैं इसकी फिक्र ही नहीं करता। अल्लाह ने मुझे सिर्फ आलिम नहीं बनाया, तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूं, मालदार भी बनाया।
بزنس مین بھی بنایا، اللہ کا کرم ہے. اور جب آدمی اتنا فائنینشلی مضبوط ہوتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے. اب پہلا مرحلہ ہے شادی. اب ہم دیکھیں گے حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کی شادیاں سرکار نے کیسی کی، ہم کیسے کر رہے ہیں. ایک بیٹا ہمارا پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، دکھنے میں قبول صورت ہے، اس کے رشتے کے لیے بیٹی والوں کے یہاں جا رہے ہیں. پہلے ماں باپ گئے، پھر بیٹی داماد گئے، پھر نندوئی گئے، پھر پھپھو گئی. دنیا کا دیکھ کے آئے بعد اس کے بعد ہوتی ہے منگنی. یہ منگنی کون سی اسلامی رسم ہے بھائی؟ ہم نے قرآن حدیث 18 سال پڑھا، کہیں ہم کو یہ منگنی ملی نہیں. یہ منگنی نہیں ہے، ٹنگنی ہے. دونوں طرف سے ٹنگ جاتے ہیں، دونوں طرف سے ٹنگ جاتے ہیں. اچھا اب منگنی ایسی، اسٹیج لگا ہوا ہے، دلہن بیٹھی ہے، دولہا اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا ہے، دلہن اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہی ہے. بے شرمو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ جناب رسالت مآب اپنی زوجہ محترمہ، قرآن جن کو مومنوں کی ماں کہہ رہا ہے، اپنی بیوی سرکار کی بیٹھی ہوئی ہے. ایک صحابی آتے ہیں، سرکار نے فرمایا پردہ کر لو. وہ صحابیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ صحابی اندھے ہیں، مجھے دیکھ نہیں سکتے. سرکار نے فرمایا تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، اندر چلے جاؤ. جو مومنوں کی ماں ہے اسے بھی مومن سے پردہ ہے. کیا شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اس کے لیے چھونا جائز ہو گیا، پکڑنا جائز ہو گیا. منگنی کے بعد واٹس ایپ نمبر مل گیا، رات بھر بھیڑا ہوا ہے، رات بھر لگا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا تجھے اس کی آواز سننا، اس سے ملنا، اس سے گپے لڑانا، اس کے ساتھ مزارات کی حاضری کے نام پر ماہم شریف یا حاجی علی یا حاجی ملنگ ایسی جگہوں پہ جانا جائز ہے؟ منگنی کوئی اسلامی رسم نہیں ہے. اگر آپ کو لڑکی پسند آ گئی، سن لو وہ اماں خالہ بہت چوچلے کرتے تم لوگ، جینا حرام کر دیتے مردوں کا. اور سب سے زیادہ تو دین میں بگاڑی اماں خالہ نہیں پیدا کیا، سب سے بڑی خرافاتی یہ لوگ ہوتی ہیں. اور ان کا تو دین ایسا ہے، مغرب کے بعد جھاڑو نہیں مارنا ماں. کیوں گے؟ کہاں سے پڑھ کے آئی؟ پیسے نہیں دینا مغرب کے بعد، سوئی میں دھاگا نہیں پرانا، نوے بات. واہ 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 واہ. ایک دین ہے میڈ ان مدینہ، ایک دین ہے میڈ ان انڈیا. یہ میڈ ان انڈیا دین کے اندر ہے، یہ سب بھرا ہوا. بہرحال لڑکی پسند آ گئی. اب اس کے بعد شریعت کے مطابق لڑکا ایک بار جا کر دیکھ سکتا ہے، ایک بار دیکھ سکتا ہے. لڑکی پسند آ گئی، بات چلا دو. شادی کی تاریخ 4 پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اپنی سہولت کے
बांसों के जंगलों से गुजरती है मेरी सांस, तब जाके 4 बोल सुरीले निकलते हैं। अब इन्हें जो ढोलक पीट पीट के गारी, उसके ऊपर माशाअल्लाह आप मौलाना को बुला के नहीं पूछेंगे क्या ये जो मैं कर रहा हूं ये जायज है, ये सही है? नहीं, यहां तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी मर्जी। फिर हिजड़ों को बुलाया जा रहा है नाचने के लिए, हिजड़े नाच रहे हैं, रील बन रही है, इंस्टा पर आ रही है। अब बेशरम कौम, तुम्हें किस लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा था? और उन हिजड़ों के साथ ज्यादती का मुआमला भी होता है। मैं पर्दे, हया के पर्दे में बात कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं। अल्लाह की कसम, जो अपनी शादी में हिजड़ों को बुला करना चाहे, सुन्नत का मजाक उड़ाए, गरीब के ऊपर बोझ बने, लड़की वालों पे दादागिरी करे, फजूल खर्ची करे, जबकि तुम्हारे मस्जिद के अंदर माल की जरूरत है, तुम्हारे मदरसों में माल की जरूरत है, तुम्हारे आलिम को माल की जरूरत है, तुम यहाँ नहीं दे रहे हो। कहते हो मौलाना को हमसे जलन है। अबे तू बड़ी से बड़ी शादी कर, पूरी बंबई को दावत दे, हराम नहीं है, लेकिन जायज तरीके से। ये जो तूने हल्दी के नाम पे, मेहंदी के नाम पे, रज जगह के नाम पे रात भर गुलगुले करना, फिर शादी से पहले महाराष्ट्र के इलाके में, कर्नाटक के इलाके में इमाम बी परी की जाती है। जो दावत शादी के बाद करनी थी वलीमे के नाम से, वो पहले की जा रही है। अब शादी का दिन है, नीचे से ऊपर तक सहरा पहनकर चले नहीं जा रहा। कैसा पागल दिखता रे? अच्छा दिखता? ताज बीज माँ भी ऐसा करती, मेरा बच्चा दूल्हा बना, सहरे के फूल खिले, कितना बड़ा दिल हुआ बच्चे को सहरे में देख के। अब बच्चा आया भाई घोड़े पर, बारात के साथ, डीजे बाजे गाजे पूरे एहतमाम के साथ मजलिसे निकाह में पहुंचे, शादी हो गई। शादी के बाद मुस्लिम मुआशरे की खराबी बता रहा हूं, हनीमून ट्रिप प्लान करते हैं और लोगों को बताया जाता है सोशल मीडिया पे हम फलां जगह हनीमून पर जा रहे हैं। हनीमून मीन्स सुहाग रात, शबबासी, शबे ज़ुफ़ाफ, सोहबत। ये चीजें बताने की होती है कि दिखाने, ये छुपाने की होती है या दिखाने की होती है? छुपाने की होती है। तुमने बेहयाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब मुझे बताओ, औलाद नाफरमान पैदा होंगी कि नहीं? जुआरी पैदा होंगी कि नहीं? शराबी पैदा होंगी कि नहीं? आज यही वजह है हमारे मुस्लिम मुआशरे में सबसे ज्यादा नशा आम है। इतना नशा आम है, नशा बेचने वाला भी मुसलमान, नशा खरीदने वाला भी मुसलमान। तुम्हारे इलाके में जितने बेचन है उनका बाइकआउट करो। ऐसे लोगों की कोई इबादत कबूल नहीं है। इनके घर शादी में जाना आना बंद करो, जो अपनी कौम के नौजवानों को खोखला कर रहे हैं। ये हराम खोर कुत्ते के बच्चे जो गांजा, चरस और बटन और चाची बच्चू बेचते हैं। जितने मुसलमान हैं डिंडोशी के अंदर, ऐसे हराम खोरों से हर बाइकाट करो, उन्हें मस्जिद में आने पर पाबंदी लगाओ। तुम अपनी कौम के बच्चों को पागल बना रहे हो। इंजेक्शन पे इंजेक्शन लिया जा रहा है, कोरेक्स पे कोरेक्स पिया जा रहा है, बटन खा खा के चल नहीं पा रहा है। कल को अल्लाह न खास्ता मुसलमानों पर कोई उस्ताद पड़े, अबे तू तो इतना ढीला है, उठ नहीं पाएगा, अबे औरत के लायक नहीं रहेगा, हिजड़ा बन जाएगा, खबीस नशा करता है। मुझे बताओ, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस नशे की बदौलत रहमत के फरिश्ते करीब नहीं आते, तू रात दिन उस नशे के अंदर है, पड़ा हुआ है, कुछ नहीं मिला तो ब्रेड के ऊपर बाम मल के खा रहा है और अकड़ी आ रही है और लोग बोल रहे सैयद को हाजिरी आ गई। अबे अकड़ी आई उसको, दलिंदर को मार, उसको जूता। हाजिरी आई उसको, काहे की हाजिरी आती बे? हमने कुछ करे थे जो हमारे ऊपर हाजिरी नहीं आती, तुम्हारे ऊपर हाजिरी आती। क्या आज लींबू पे लींबू काट रहे मुहर्रम में? वाह वाह वाह, खाने की चीज है, काटने की चीज है। अब शादी में जो तुम कर रहे हो, जरा बताओ, नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना है या नहीं? कुरान हमारे लिए गाइड है कि नहीं है? नबी अलैहिस्सलाम वो कुरान समझाने के लिए आए कि नहीं? सरकार ने अपनी 4 बेटी ज़ैनब, रुकैया
कुलसूम और बीबी फातिमा का निकाह किया। नबी ने बेटियों का निकाह क्यों किया? ताकि मेरी उम्मत को समझ में आए निकाह कैसे करना है। आका फरमाते हैं मैंने निकाह को आसान बनाया है, जिना को मुश्किल बनाया है। आज हमारे मुआशरे में निकाह करना है तो 25-30 लाख चाहिए और जिना चंद पैसों में हो जाता है। चंद पैसों में लोग मुंह काला करते हैं। इसीलिए घरों में बच्चियां बैठी हुई हैं जिनकी उम्रें गुजर गई, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, रिश्ता आया तो ये जालिम ऐसे मुंह फाड़ रहा है, ये चाहिए वो चाहिए। अरे जिसको इतना चाहिए इमाम साहब उसके नाम का ऐलान करो, मोहल्ले में फला भिखारी है, अपनी ज़कात उसको दो, अपना फितरा उसको दो, अपना सदका उसको दो। अबे भीख मांग ले, जो तुझे अपनी छाती का टुकड़ा दे रहा है, जिगर का टुकड़ा दे रहा है, 19-20 साल जिसको पाला पोसा, इससे बढ़कर तुझे क्या चाहिए? जो चीजें तू मांग रहा है वो तेरे अंदर कमाने की ताकत नहीं है, तू कमा नहीं सकता, दूसरों के दिए पे तेरा गुजारा होगा। और शादी के दिन नखरे देखो, एटीट्यूड बारातियों का, ओहो, जमीन की मखलूक थोड़ी है, आसमान से तशरीफ ला। जलील जितना हो सके दुल्हन वालों को जलील करो। हमको पानी च नहीं पूछे, हमको ठंडा च नहीं पूछे, इनको पूछना, सबको छोड़ना। उधर फुप्पा का मुंह अलग फूला, खालू का मुंह अलग फूला, और दामाद तो पूछो ही मत, वो तो सीधा हवा में छे आज। वाह 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 वाह। बेचारा लड़की वाला कितना तकलीफ उसने उठाया मालूम। अरे मर्दूदों, उसने अगर ब्याज से पैसा लाया होगा, आह लगेंगी, नस्ल कोड़ी पैदा हो जाएंगी तुम्हारी, घर बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूद खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला, उसका गवाह बनने वाला, चारों पर लानत है। सूद के 70 बड़े गुनाह है, जिसमें हल्का गुनाह ये है आदमी अपनी माँ से मुंह काला करे। आज सूद मुआशरे में कितना आम है, सूद खाने वाले दूसरे नहीं मुसलमान। हाँ भाई बहुत परेशानी में हूं, 1000 में मोबाइल रखना। हाँ भाई रखता हूं ना, कल 2000 देना पड़ेगा, कल 1200 देना पड़ेगा। हराम है हराम। सूद का 1 रुपया खाना 36 बार अपनी माँ से मुंह काला करना है। छोड़ दो सूद खाना खिलाना, तौबा कर लो। अगर ये आपका कारोबार है, बेचन, सूद, शराब, नशा, जुआ, क्लब, ये मुसलमान अगर कर रहे हैं, अल्लाह के लिए छोड़ दो, इसमें कोई फायदा नहीं। तुम खुद ही देखो ना, जितना कमाते हो धाड़ पड़ती है, सब चला जाता है। घर में कोई वाकड़ा तिकड़ा होकर जब हॉस्पिटल में जाता है, पूरा पैसा चला जाता है, तुम बर्बाद होते हो। इस पैसे में कोई खैर नहीं है, इस हराम के पैसे में कोई खैर नहीं है। सूद मामूली समझ रहे हो? किसी जमाने में एक औरत थी, उसको औलाद नहीं होती थी। पहले जमाने के लोग बेपढ़े लिखे होते थे। माइक बंद है क्या? अच्छा वॉल्यूम कम किया। तो उसने मन्नत की, या अल्लाह अगर मुझे औलाद हो जाए तो बच्चा जो पहला पाखाना करेगा मैं खाऊंगी। जाहिल औरत थी। बच्चा अल्लाह की कुदरत से उसको हमल ठहरा, बच्चा हुआ, बच्चा पैदा हुआ। बच्चे ने जो पहली पाखाना किया, वो इतना देखने में गलीज था कि औरत करीब नहीं जा पा रही थी, परेशान हो गई। मन्नत कैसे पूरी होगी? एक बुजुर्ग के पास गई, कहा हुजूर कुछ कीजिए, मैंने ऐसी मन्नत की है, अब मैं पूरा करना चाहती हूँ। वो बुजुर्ग फरमाते हैं सुन, अगर तू ये मन्नत पूरा करना चाहती है तो किसी सूद खोर के घर की छांव में बैठ के रोटी का टुकड़ा खा ले। ये गू खाने से भी बदतर सूद खोर की छांव में रोटी का टुकड़ा खाना है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ओ मुसलमान आपाओं, ओ मुसलमान भाइयों और वो मुसलमान बहनों, सूद का कारोबार बंद इंशाअल्लाह। तुम मेरे लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए करोगे। शादी में गैर जरूरी खर्चे, दुल्हन वालों पर बोझ बनना। अब शादी के दिन दूल्हे वालों का एटीट्यूड देखने के लाए। अब दुल्हन आ गई, दुनिया का सामान रखा हुआ है, साथ में कुरान भी है। जहां 75 इंच का टीवी है, साइड में एक कुरान भी है।
یہاں بھی اونچا رکھا ہے، گھر میں بھی اتنا اونچا رکھ دیں گی جا کر کہ غلطی سے کسی کا ہاتھ نہ پہنچے۔ جب ساس بہو میں تکرار ہو گئی، لگائی کرسی، نکالا قرآن، ایک قرآن نہیں 7 قرآن کی قسمیں کھائیں گے۔ ارے بے وقوفو، قرآن قسم کھانے کے لیے اترا ہے، قرآن دھو دھو کے پینے کے لیے اترا ہے؟ کیا بے وقوفی لگا رکھی ہے تم نے؟ اب یہ گھر میں گئی، دوسرے دن ہے ولیمہ۔ دیکھو ایک بات سنو، ولیمے کو بہت گندے نام سے لوگ جانتے، سمجھ گئے ہوں گے بمبئی والے، کائے کی دعوت ہے معلوم ہے آپ لوگوں؟ خبردار جو سنت کا مذاق اڑائے گا کافر ہو جائے گا، کافر۔ تم نے دین کا مذاق بنایا ہے۔ شادی کے بعد جب رات میں بیوی سے ملاقات ہو گئی، صرف ملاقات بھی ہوئی اور کوئی مسئلہ آگے نہیں بڑھا، تب بھی ولیمہ کر لیا تو ہو جائے گا۔ شادی کے پہلے اور دوسرے دن، اس کے بعد ولیمہ صرف دکھاوا ہے۔ اور ولیمہ کرنا کیوں ہے؟ سنت کی ادائیگی میں، اللہ کے شکر میں غریبوں کو بلانا ہے۔ لیکن ہماری شادی ہو، ہمارا ولیمہ ہو، ہمارا 40واں ہو، ہمارا 10واں ہو، ہمارا 20واں ہو، سب میں امیر و کبیر لوگ بلائے جائیں گے۔ کھانے کی جو بربادی مسلم قوم کرتی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسی ڈنڈوشی میں کتنے غیرت مند مسلمان ایسے بھی ہوں گے جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر تم دعائیں لینا چاہتے ہو، محلے کی بیواؤں کی لسٹ بناؤ، ان کے یہاں راشن پہنچاؤ، ان کو بی پی شوگر کی دوا دو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کی جو دعا نکلیں گی انشاءاللہ وہ عرش الہی سے ٹکرائیں گی، تمہارا اور تمہارے پورے گھر کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن ہم کو دکھاوا کرنا۔ ایک نے مجھے ہی چونا لگا دیا، میرے سے قرضہ لے کے گیا، رو گا کے کیا رویا کہ میں بھی اس کے رونے میں بہہ گیا اور جا کے نیاز کر دیا۔ بتا 4 بکرے کاٹا اور اب بیٹھا ہے اسی مجلس میں، بیٹھا بے غیرت کہیں کا، اور ہنس بھی رہا ہے، کتنا اچھا بول رہے، میں کچھ بول رہے۔ ارے شرم کر، نیاز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ ایک اچھا کام ہے، ایک اچھا کام، اس کے لیے قرض لینا اور قرض لے کر نیاز کرنا۔ اچھا اب شادی کے بعد ہو گیا ولیمہ، اب اس کے بعد اللہ نے کرم فرمایا، شادی تو ہو گئی سنت کے خلاف، ولیمہ میں بھی دکھاوا، ریاکاری، دلہا دلہن بیٹھی ہے، فوٹو سیشن چل رہا ہے، ہجڑے بلائے جا رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ ڈانس کرنے والی وہ نقلی سونا پہن کر جو آنٹیاں آتی ہے، ہم کو بھی سب پتا رہتا ہے، آنٹیوں کو ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ جو گوشت کا پہاڑ ہے، پھر یہ آتی ہے، پھر اس کے بعد آگے اللہ نے بچہ دیا۔ دیکھو نبی نے جب اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی شادی کی تو کیسے کی؟ مسجد نبوی میں آئے، دیکھا علی سو رہے ہیں، سرکار نے ایک لات ماری، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ گئے۔ کہا دیکھ فاطمہ کے لیے ابو بکر اور عمر کا رشتہ آیا تھا مگر میرا جی نہیں چاہا، میرے جی نے چاہا میں تیرے نکاح میں فاطمہ کو دوں، تو شادی کے لیے راضی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بے شک۔ فرمایا دیں گا کیا؟ سن لو، علماء کی مجلس میں بول رہا ہوں، دیں گا کون؟ دولہا والا۔ یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ علی سے فرمایا کچھ ہے؟ شادی کر کے رکھیں گا کیا؟ کھلائیں گا کیا؟ دیں گا کیا؟ کہا یا رسول اللہ 2 ہی چیزیں ہیں، بدر میں ملا ہوا گھوڑا اور ایک زرہ۔ حضور نے کہا گھوڑا تیرے کام کی چیز ہے، زرہ کو بیچ دیا۔ بلال سے کہا اتنے پیسے کا یہ لا، اپنی فلانی بیوی سے کہا اتنے پیسے کا یہ لاؤ، صحابہ کو بلایا۔ دیکھو جو انبیاء کا تاجدار ہے، اول الانبیاء، افضل الانبیاء، آخر الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، جو انبیاء کا خاتم ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جنت و جہنم جن کے لیے بنائی گئی، آج اس رسول ہاشمی کی بیٹی کی شادی ہے۔ اے مسلمان کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتا، اگر 4 پیسے تیرے پاس آئے تو کیسی شادی کرتا ہے؟ تو شادی کیسی کرتا ہے؟ آپے میں سماتا نہیں ہے، آپے میں سماتا نہیں، شادی میں آتش بازی ہو رہی ہے، شادی میں مال کی بربادی ہو رہی ہے۔ ارے مال کی بربادی شادی میں کیا، ابھی عرس غریب نواز کی جو ہم نے
रील देखी, वो मशीन के अंदर पैसे लगाकर उड़ाए गए हिजड़ों के ऊपर। मुसलमानों, आज तुम जो सताए जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, जलील हो रहे हो, खार हो रहे हो, मॉब लिंचिंग हो रही है, तुम्हारी मस्जिदें गिराई जा रही है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, तुम्हारी अजानों पर पाबंदी लग रही है, इसकी वाहिद वजह यह है कि तुमने नबी करीम के तरीके को छोड़ा है और बाप दादा के तरीके को अपनाया है। खुदा की कसम, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से हुई है। कौम बे इख्तिदार अपनी। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अली ने जो माल बेचा, उस पैसे से फातिमा का सामान मंगाया, शादी कर दी। दुनिया ने देखा कायनात की बेहतरीन शादी, दूल्हा दुल्हन, और इतना बाबरकत निकाह की औलाद भी फिर जन्नती जवानों की सरदार पैदा हो रही है। औलाद भी जन्नती जवानों की सरदार पैदा हो रही है। आज तुम्हारे यहाँ भी औलाद होती है। अच्छा, नबी के जब बच्चे पैदा हुए, क्या खत्म किया जाए? देखिए, मौजू तो बहुत लंबा है मेरा, लेकिन चूंकि मैंने कहा था मुझे जल्दी बिठाओ, बार बार कहा मैंने, लेकिन नहीं सुने। ठीक है, अब ऑर्डर आ गया कि बात खत्म कर दो, 12 बज गए हैं। मैं आप सभी हजरात से अर्ज करूंगा, कुरान और सुन्नत पर अमल करें, उलमा से दीन सीखें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप सुन्नी जमीयतुल अहनाफ को फॉलो करें, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फिरकाए बातिला का रद्द भी होता है और इस्लाही पोस्ट भी भेजी जाती है। शमसी नया साल है, मेरी जानिब से आपको मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला ये साल आपके लिए खैर व आफियत, अमन व अमान वाला बनाए। और जो कुछ बातें टूटी फूटी अर्ज की गई है, बोलना तो बहुत लंबा था अकीके पर, खतना पर और तमाम चीज़ों पर, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की, कभी आया और ये लोगों ने जल्दी बिठाया तो तकरीर करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।